جب آپ ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں نا تو یہ چیز جو ہے نا آپ کی امپورٹنس کو کم کر دیتی ہے. دیکھو ہم نا کارپوریٹ ورلڈ میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو جائے وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. مارکیٹ میں جب ایک چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے نا تو وہ چیز بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے رمضان میں دیکھا ہے کہ رمضان میں یہ وہ کیلا جو آج کل 100-150 روپے پر ڈزن بک رہا ہے, رمضان میں اس کی پرائس جو ہے نا وہ 600-700 پر ڈزن چلی جاتی ہے. کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا اس میں میجر ایک ڈفرینس آ جاتا ہے, گیپ آ جاتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز میں اوور اویلیبلٹی لے کے آتے ہیں نا تو اس چیز کی مانگ جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. جب آپ کسی بھی ٹائم پہ اوور اویلیبل ہے نا تو دوسرا شخص یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کو جب بلاتا ہوں, مطلب رات کے 2 بجے 3 بجے کال کرو, صبح کال کرو, شام کو کال کرو, یہ ہر وقت جو ہے نا اویلیبل ہے, تو آپ کی امپورٹنس آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. تو اوور اویلیبل ہونا بند کر دیں. اس پہ تو خیر وہ رابرٹ گرین نے اپنی کتاب 40 رولز آف پاور میں بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں, اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بھئی آپ کسی تقریب میں بھی جائیں نا تو اس تقریب میں آپ جم کے نہ بیٹھ جایا کریں. اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے آپ دیر سے جائیں اور جلدی نکل آئیں. یہ نہیں ہے کہ اب آپ گئے ہیں ادھر اور بھلے سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے, آپ وہاں پہ گئیں کہ جی آئی ہیو این امپورٹنٹ میٹنگ اور مجھے کہیں اور جانا ہے تو تھینک یو اللہ حافظ. اگر آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ, اگر آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کو لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں, جس سے لوگ انسپائر ہوئے ہوئے ہیں, اب آپ وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے, جتنے زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کریں گے, جتنے زیادہ لوگوں کو اویلیبل ہوں گے, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اچھا یہ بندہ تو بڑا جو ہے نا وہ کامنلی اویلیبل ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کے خود کو دوسرے لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کے لیے, خود کو دوسرے لوگوں سے دور رکھنے کے لیے کئی فلٹرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. لائک پی اے رکھ لیا, اور آئی مین ملنے کے لیے وہ خود کالز ریسیو نہیں کرتے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک سیلیبریٹی ہے, اگر وہ خود کال ریسیو کر لینا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو سیلیبریٹی نہیں ہے, اس نے تو میری کال خود ہی پک کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو اوور اویلیبلٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اوور ویلیو دیتے ہیں, اوور ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں. جب ایک انسان کی ہر وقت آپ تعریفیں کرتے ہیں, اس کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی آپ ایسی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے نا وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یا وہ نارسسسٹ ہوتا ہے, یا آپ اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے نا وہ رانگ سٹینڈنگز پہ چلی جاتی ہے. وہ خود کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے آپ کو ان امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو بڑی توپ چیز ہوں, یہ بالکل میرے معیار کا نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے کیا کرے گا, آپ کو ان امپورٹنٹ بنا دے گا. کیونکہ آپ نے اس کو اتنا اوور ویلیو کیا ہے, آپ نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ وہ جو ہے نا اب آپ کو ان امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اوور کیئر, اور یہ چیز لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب لڑکیاں جب لڑکوں کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں اس ریلیشن کو کیری کر رہی ہوتی ہیں نا تو وہ اوور کیئر کر رہی ہوتی ہیں. اوور کیئر میں مطلب یہ ہے کہ لڑکے نے اتنا ہی کہہ دیا نا کہ یار میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بزی ہوں یا میں تھوڑا سا پریشان ہوں, تو اب وہ پیچھے پڑ جائیں گے کہ مجھے بتاؤ نا, بتاؤ کیوں پریشان ہو. اچھا تم مجھے نہیں بتاؤ گے, اچھا مجھے بتاؤ گے, اب میں بے چین ہوں, جب تک تم مجھے نہیں نہ بتاؤ گے میں پریشان رہوں گی. اب ہوتی ہیں, کیوں نہیں بھائی ہوتی ہیں, اب نہیں ملی. اچھا مل جائے گی آپ کو. اچھا اس میں یہ ہے فرحان کہ جو لڑکے ہیں نا یا جو مرد ہیں, مرد کی فطرت میں یہ ہے, جیسے وہ ایک کتاب ہے مین آر فرام مارس, وومین آر فرام وینس, اس کی جان گرے کی کتاب ہے آئی تھنک. تو اس میں اس نے بتایا کہ مردوں کی یہ فطرت ہے کہ مرد جب اسٹریس میں ہوتے ہیں نا تو مرد تنہائی پسند ہوتے ہیں. مرد کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا اور پھر مجھے سکون آئے گا, اور عورتیں جب تک کسی ٹینشن کو, کسی پرابلم کو شیئر نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا. تو اب جب آپ اوور کیئر کرتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آپ پینک ہو جاتے ہیں, تو یہ چیز پھر نا دوسرے پارٹنر کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یار اب یہ بندہ نا میری لائف میں زیادہ ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا تیسری چیز یا چوتھی چیز ہے جی اوور obsessive ہونا.
دیکھو یار محبت میں نا انسان obsessed ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ صرف میرا رہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فطری سی بات ہے. آپ کا ایک لگاؤ ہوتا ہے, آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایک ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ یا میری بندی ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ انوالو نہ ہو. لیکن کبھی کبھی نا اوور obsession میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ اب اس بندی یا بندے کو کہتے ہیں کہ تم نے فلاں لڑکے کی طرف دیکھا ہی کیوں ہے. اچھا میں تمہیں دیکھ رہی تھی جب تم کینٹین پہ گئے تھے نا, تم فلاں لڑکی سے بات کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے. یا میں نے اکثر لڑکوں کو دیکھا ہے, میرے پاس ایک کیس آیا, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بندی سے کہا ہے کہ یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے, تم نے ٹرپ پہ نہیں جانا, تم نے فلاں لڑکے سے بات نہیں کرنی. وہ لڑکی کا اس کے ساتھ تعلق خراب ہونا شروع ہو گیا, اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار ابھی تو تم نے شادی نہیں کی, ابھی تمہاری انگیجمنٹ نہیں ہوئی, تم اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھو اگر تم لڑکیوں سے بات کرتے ہو اور اگر وہ اپنے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے تو پھر تمہارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ تم اس کو بھی اجازت دو. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا کہ تم اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو کہ جی اب تم نے بات نہیں کرنی, تم نے کسی کو دیکھنا نہیں ہے. تو جو اوور obsession ہے یہ بھی آپ کے تعلق کو ویک کرتی ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو اگنور کرتا ہے. دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار یہ نا بندہ, اس کو میں اتنا بتا دوں گا نا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, یہ کہے گا تم اس جگہ پہ کیوں گئی ہو. مطلب کئی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گڈ مارننگ سے لے کے گڈ نائٹ تک کا جو سارے کا سارا پیریڈ ہے انہوں نے نا پورے سرویلینس سسٹم رکھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے اسپائس رکھے ہوتے ہیں, پھر انہوں نے اپنے ایسے ریڈارس رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس بندے کو ریڈار سسٹم پہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, تو وہ پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اوور obsession ہے یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے اوور شیئرنگ. دیکھو یار جب بھی آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنی چاہیے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ محبت میں آ کے ہم اپنے من کی ہر بات شیئر کر دیتے ہیں, ہم ایون اپنی جو کمزوریاں ہیں نا وہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. جب آپ اپنی کمزوریاں بتا دیتے ہیں نا تو دوسرا شخص جو ہے نا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کی کمزوریوں سے واقف ہو کے پھر وہ آپ کو فائدہ اٹھا, اگر وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے نا تو وہ پھر آپ کی کمزوریوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مینیپولیٹرس ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں, ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. تو اوور شیئرنگ, اوور کیئرنگ, اوور obsession اور پھر اوور ویلیو کرنا اور اوور اویلیبل رہنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بندے کو, آپ کی بندی کو آپ سے دور کر رہی ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے وہ آپ کو اگنور کرتی ہے یا کرتا ہے.